سود اور جوئے کے کامل انسداد کے ذریعے معیشت کی تطہیر اور اس کی بجائے شراکت اور مضاربت کا صحیح شرعی نظام قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، ان میں سے ایک تو بہت آسان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی زلزلہ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی۔ جوئے اور سٹے کو آج حرام کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ سرے منہ بھی کوئی فرق یہاں واقع ہو، کوئی مشکل پیدا ہو۔ فرق تو ہوگا، نجاست ختم ہو جائے گی، قرآن جسے کہہ رہا رجس من عمل الشیطان، تطہیر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا کہ کوئی ہماری نظام معیشت کا وہ لازمی حصہ ہے۔ سود کے بارے میں مانتا ہوں زلزلہ آئے گا، لیکن یہ زلزلہ خوش آئند زلزلہ ہے، اور جب تک یہ زلزلہ نہیں آئے گا تدریجاً سود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک طرف آپ حرام کی دکان کھلی رکھیں گے اور حرام سستا مل رہا ہوگا، دوسری طرف حلال ہوگا اور وہ مہنگا ہوگا، عام آدمی لازماً پانی جو ہے نشیب کی طرف جاتا ہے وہ حرام کی طرف راغب ہو جائے گا۔ حرام کا دروازہ بند کیجئے۔ اب سرمایہ کہاں جائے گا؟ گھر میں نہیں رکھا رہے گا، گھر میں رکھا رہے گا پگھل جائے گا برف کی طرح، گھر میں رکھا جائے گا ڈیویلیویشن کے ذریعے سے، انفلیشن کے ذریعے سے کم ہوتا چلا جائے گا، لا محالہ اسے میدان میں آنا پڑے گا، اور میدان میں آنے کے دو ہی راستے ہیں، مضاربت یا شراکت، یا یہ کہ خود کام کرو۔ ہماری عظیم اکثریت تو انہی لوگوں پر ہے، اپنا سرمایہ اپنی دکان، تھوڑی پونجی ہے ریڈی لگا رہا ہے، اس سے بھی کم ہے چھاوڑی لے کر اپنے سر پر پھر رہا ہے۔ زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے، لیکن جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں کارخانے لگائیں شراکت کی بنیاد پر، کمپنیاں چلائیں مضاربت کی صحیح بنیاد پر۔ یہ لیبل جو ہے سود کے اوپر، یہ چاہے وہ پی ایل ایس ہے اور چاہے مضاربہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی جسارت ہے کہ سود کو مضاربہ کہا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام ہم نے اختیار کیے ہیں یہ در حقیقت کل کے کل سود ہیں۔ ہر بینکر سے پوچھ لیجئے، لکھ کر تو نہیں دے گا اس لیے کہ سرکاری ملازم ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں رکھتا، اسے بھی تنخواہ کا سہارا ہے، لیکن یہ کہ پوچھ لیجئے فوراً کہے گا کہ یہ وہی سود ہے، صرف لیبل بدلا ہے۔ حقیقت میں سود کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری صلح ہوگی، مصالحت ہوگی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیے، عذاب پر عذاب کے کوڑے آئیں گے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ چھوٹا کوڑا جس نے 2 لخت کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ مشرقی پاکستان ون پیس رہا، ایک ملک تو رہا۔ بنگلہ دیش ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، وہ دور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، but we won't like to be called a Muslim country، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا، ون پیس ہے۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا عجب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے، منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو، سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقبے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیوں نہیں تم بھی علیحدہ ہو جاتے؟ اور سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈینز بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہیں، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے خدا نخواستہ خاکم بدہن تو یہ تو کئی ٹکڑے ہوں گے۔